پاکستان کی تاریخ کا وہ نام جس نے کرکٹ کے میدان میں دنیا کو حیران کیا، جس نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل کر ایک ایسا ہسپتال بنایا جس سے لاکھوں لوگ فیضیاب ہوئے، اور پھر سیاست میں قدم رکھ کر ایک نئی جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ ہے ایک عام انسان سے لیجنڈ بننے کی کہانی۔ یہ ہے عمران خان کی مکمل زندگی کی داستان۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہماری خصوصی سیریز عمران خان کی زندگی کی کہانی۔ ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو یہ نئی مملکت بہت سے خوابوں اور چیلنجز کے ساتھ دنیا کے نقشے پر الفابر۔ انہی دنوں لاہور کے ایک متوسط مگر معزز گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے بعد میں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنا تھا۔ یہ بچہ عمران احمد خان نیازی تھا۔ ان کی پیدائش 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں ہوئی۔ عمران خان کا تعلق نیازی پشتون خاندان سے ہے، جو اصل میں میاوالی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ان کے والدین نے لاہور میں سکونت اختیار کی تھی۔ عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی ایک سول انجینئر تھے اور نہایت ایماندار اور محنتی انسان سمجھے جاتے تھے۔ ان کی والدہ شوکت خان ایک باحجاب، نیک اور تعلیم یافتہ خاتون تھیں جن کا اپنے بیٹے کی تربیت میں اہم کردار رہا۔ گھر کا ماحول سخت بھی تھا لیکن ساتھ ساتھ پیار اور محبت سے بھرپور بھی۔ والدین نے بچپن ہی سے عمران خان کے اندر دیانتداری، خود اعتمادی اور محنت کا جذبہ بٹھا دیا۔ عمران خان بچپن میں نہایت شرمیلے مگر حساس طبیعت کے مالک تھے۔ وہ زیادہ بولنے کے بجائے مشاہدہ کرنے کو ترجیح دیتے۔ بچپن میں ہی کھیلوں کا شوق ان کے اندر پروان چڑھا۔ گلیوں میں کرکٹ کھیلنا، گیند کو دیوار سے ٹکرانا اور بار بار کھیلنے کی کوشش کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ اکثر اپنی والدہ سے کہا کرتے تھے، امی میں بڑا ہو کر کرکٹر بنوں گا اور پاکستان کو جتوانے والا کپتان بنوں گا۔ اگرچہ یہ خواب اس وقت کسی کے لیے بھی سنجیدہ نہ تھا، مگر عمران خان کے اندر یہ جذبہ بچپن ہی سے رچا بسا تھا۔ تعلیم کے لحاظ سے عمران خان نے ابتدا ایچیسن کالج لاہور سے کی۔ یہ ادارہ پاکستان کے چند اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے جہاں زیادہ تر اشرافیہ کے بچے پڑھتے تھے۔ عمران خان پڑھائی میں اوسط درجے کے طالب علم تھے لیکن کھیلوں میں نمایاں رہے۔ خاص طور پر ہاکی اور کرکٹ میں ان کی کارکردگی نے سب کو حیران کیا۔ اسکول کی کرکٹ ٹیم میں شمولیت نے ان کے خواب کو مزید جلا بخشی۔ بعد ازاں انہوں نے برطانیہ کی رائل گرامر اسکول وسٹر میں تعلیم حاصل کی۔ یہاں آ کر انہیں مزید مواقع ملے۔ یورپ کے کھیلوں کے کلچر نے عمران خان کو اپنے خواب کے قریب کر دیا۔ وہ یہاں بھی کرکٹ کے میدان میں ابھرنے لگے۔ اسی دوران ان کے کھیل میں پختگی آتی گئی اور یہ بات ان کے کوچز کو بھی حیران کرنے لگی کہ یہ لڑکا مستقبل میں بڑا کھلاڑی بن سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجا گیا، جہاں انہوں نے فلسفہ، سیاست اور معاشیات میں ڈگری حاصل کی۔ آکسفورڈ کا یہ دور ان کی شخصیت کے نکھار کے لیے نہایت اہم ثابت ہوا۔ ایک طرف وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، دوسری طرف یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے۔ یہاں کھیلنے سے نہ صرف ان کے کھیل میں نکھار آیا بلکہ ان کی شخصیت میں لیڈرشپ کے جوہر بھی نمایاں ہونے لگے۔ بچپن سے لے کر نوجوانی تک عمران خان کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ والدین کی سختی، تعلیمی دباؤ اور کھیلوں میں آگے بڑھنے کی جدوجہد نے انہیں سخت جان بنا دیا۔ وہ اکثر خود کو دوسروں سے الگ رکھتے اور زیادہ وقت محنت اور مشق میں گزارتے۔ شاید یہی عادت بعد میں ان کے کیریئر میں سب سے بڑی طاقت بنی۔ عمران خان کا خاندان ایک عام پاکستانی خاندان کی طرح مذہبی اور روایتی اقدار کا حامل تھا۔ اگرچہ وہ مغربی تعلیمی اداروں میں گئے لیکن اپنی جڑوں سے کبھی جدا نہ ہوئے۔ ان کی والدہ اکثر انہیں کہتی کہ بیٹا، کامیابی محنت سے ملتی ہے لیکن عزت کردار سے قائم رہتی ہے۔ یہی نصیحتیں آگے چل کر ان کی زندگی کا اصول بن گئیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کی بنیاد ایک عام مگر محنتی گھرانے میں رکھی گئی۔ تعلیم، تربیت اور بچپن کے خوابوں نے انہیں ایک خاص راستے پر ڈالا جو بعد میں کرکٹ کے میدانوں سے ہوتا ہوا سیاست اور قومی قیادت تک پہنچا۔
ان کی ابتدائی زندگی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان کے اندر لگن اور مسلسل محنت کا جذبہ ہو تو خواب حقیقت میں ڈھل جاتے ہیں۔ کرکٹ کیریئر کی شروعات۔ عمران خان کی زندگی میں کرکٹ کا شوق بچپن ہی سے موجود تھا۔ لاہور کی گلیوں سے لے کر ایچیسن کالج اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی تک کرکٹ ان کے خون میں دوڑتی رہی۔ لیکن یہ شوق محض کھیل تک محدود نہ رہا بلکہ ایک مقصد اور خواب کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہے اور ملک کا پرچم دنیا بھر میں بلند کرنا ہے۔ 1971 میں عمران خان کو پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کرکٹ ابھی ترقی کی راہ پر گامزن تھی اور دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی میدان میں چھائے ہوئے تھے۔ عمران خان نے انگلینڈ کے خلاف ایجپسٹن میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ اس میچ میں وہ بہت متاثر کن کارکردگی تو نہ دکھا سکے، لیکن ان کے اندر کی لگن اور عزم نے واضح کر دیا کہ یہ نوجوان مستقبل میں کچھ بڑا کر دکھانے والا ہے۔ ابتدائی دنوں میں عمران خان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہ تھا کیونکہ اس وقت کے کھلاڑی پہلے ہی اچھی کارکردگی دکھا رہے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان کی جسمانی فٹنس عالمی معیار کے مطابق نہیں تھی۔ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کرکٹ کا آغاز کیا تو وہ ایک کچے کھلاڑی تھے، لیکن یہی کمی ان کے لیے تحریک بن گئی۔ انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ جم میں سخت ایکسرسائز، رننگ، ڈائٹ کنٹرول اور بولنگ کی ریاضت ان کی روزانہ کی روٹین کا حصہ بن گئی۔ عمران خان کا اصل ہتھیار ان کی تیز گیند فاسٹ بولنگ تھی۔ ابتدا میں ان کی بولنگ میں رفتار تو تھی مگر تکنیک میں کمی تھی، لیکن انہوں نے انگلینڈ میں کھیلتے ہوئے اپنے بولنگ ایکشن پر خاص توجہ دی۔ ماہر کوچز اور سینئر کھلاڑیوں نے بھی ان کی رہنمائی کی۔ عمران خان نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی جو ان کے کیریئر کے لیے گیم چینجر ثابت ہوئی۔ کاؤنٹی کرکٹ نے انہیں وہ تجربہ اور اعتماد دیا جو پاکستان میں رہتے ہوئے ممکن نہ تھا۔ وہاں کے میدان، پچز اور مقابلے کا معیار عالمی سطح کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا کھیل تیزی سے نکھرتا گیا۔ 1976 تک عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک مستقل رکن بن چکے تھے۔ ان کی تیز گیند بازی نے دنیا بھر کے بلے بازوں کو مشکل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر ان کا باؤنسر اور ریورس سوئنگ بعد میں ان کی پہچان بن گئی۔ عمران خان اپنی محنت سے نہ صرف ایک کامیاب بالر بلکہ ایک آل راؤنڈر کے طور پر بھی سامنے آئے۔ وہ بیٹنگ میں بھی ٹیم کے لیے قیمتی رنز بنانے لگے۔ ان دنوں پاکستان کرکٹ ٹیم میں حریف ممالک کے خلاف سخت مقابلے ہوتے تھے۔ عمران خان نے آسٹریلیا، انگلینڈ اور بھارت جیسے ممالک کے خلاف کئی یادگار پرفارمنس دیں۔ 1977 میں بھارت کے خلاف سیریز میں ان کی شاندار بولنگ نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ اب صرف ایک نوجوان کھلاڑی نہیں رہے تھے بلکہ ٹیم کے لیے ایک اہم ہتھیار بن گئے تھے۔ ابتدائی دنوں کی ایک اور اہم بات ان کا خود اعتمادی تھا۔ عمران خان کبھی میدان میں دباؤ کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکثر اپنی بولنگ کے بعد بلے باز کو دیکھ کر مسکراتے اور اس بات کا اندیا دیتے کہ ابھی اصل گیند آنا باقی ہے۔ ان کی یہ عادت ٹیم کے ساتھی کھلاڑیوں کو بھی متاثر کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ایک لیڈر کی طرح نظر آنے لگے، حالانکہ اس وقت وہ کپتان نہیں تھے۔ کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے سے عمران خان کو مغربی کلچر اور پروفیشنلزم سمجھنے کا بھی موقع ملا۔ وہاں انہوں نے سیکھا کہ کرکٹ محض ایک کھیل نہیں بلکہ ایک سائنسی عمل ہے جس میں جسمانی فٹنس، ذہنی یکسوئی اور حکمت عملی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی فٹنس کو دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے برابر کر لیا۔ ان کا جسم مضبوط اور کھیلنے کا انداز پروفیشنل ہو گیا۔ عمران خان نے یہ بھی سیکھا کہ میدان میں کارکردگی دکھانے کے ساتھ ساتھ ڈسپلن بھی ضروری ہے۔ اگرچہ ان کے کیریئر کے ابتدائی سالوں میں ان پر یہ تنقید کی جاتی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی مغربی طرز زندگی کے قریب ہیں، لیکن میدان میں ان کی کارکردگی نے ہر تنقید کو خاموش کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل جواب کارکردگی سے ہی دیا جا سکتا ہے۔
यूं आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के सितारे के तौर पर उभरने लगे। उनके करियर की शुरुआत मुश्किलात और मेहनत से भरी हुई थी, लेकिन यहीं से उनके अंदर वो चैंपियन स्पिरिट पैदा हुई जो आगे चलकर उन्हें दुनिया का अजीम कप्तान बनाने वाली थी। क्रिकेट में उरूज और वर्ल्ड कप 1992। क्रिकेट के मैदान में इमरान खान ने अपने सफ़र का आगाज़ एक नौआमूज़ खिलाड़ी के तौर पर किया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नामों में शामिल हो गए। 1980 की दहाई उनके करियर के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। वो न सिर्फ एक बेहतरीन बॉलर और ऑलराउंडर के तौर पर जाने लगे बल्कि टीम की क़ियादत के लिए भी मौजू समझे जाने लगे। कप्तानी की जिम्मेदारी। 1982 में इमरान खान को पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था क्योंकि इस वक्त टीम में बड़े बड़े नाम शामिल थे और सबको साथ लेकर चलना आसान न था। लेकिन इमरान खान ने अपनी मेहनत, दियानत और कायदाना सलाहियतों से टीम को मुत्तहिद किया। वो खिलाड़ियों को सिर्फ अहकामात देने वाले कप्तान नहीं थे, बल्कि उनके साथ मैदान में खड़े होकर खुद मिसाल कायम करते थे। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता साथी खिलाड़ी उन पर एतमाद करने लगे। क्रिकेट में अज़मत। इमरान खान की क़ियादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कई यादगार कामयाबियां हासिल कीं। भारत, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ जैसी बड़ी टीमों को पाकिस्तान ने उन्हीं के मैदानों में शिकस्त दी। इमरान खान ने अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कमाल दिखाया। उनकी तेज गेंदें दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खौफ की अलामत बन गईं। दूसरी तरफ उनकी बैटिंग ने टीम को कई मुश्किल हालात से निकाला। 1987 का वर्ल्ड कप इमरान खान की कप्तानी में खेला गया। अगरचे पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त खा गया। इस मौके पर इमरान खान ने ऐलान किया कि वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अवाम और क्रिकेट बोर्ड के इसरार पर वो दोबारा टीम में वापस आए। इस वापसी ने उनके करियर को एक नई जिंदगी दी और यही फैसलाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हुआ। 1992 वर्ल्ड कप की मुहिम। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था। इमरान खान इस वक्त 40 साल के करीब थे और कई लोग समझते थे कि वो अपनी सलाहियत के आखिरी दिन गुजार रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट को एक मिशन के तौर पर लिया। इस वक्त उनकी वालिदा शौकत खान कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं और इमरान खान ने इस वर्ल्ड कप को जीतकर अपनी वालिदा के नाम करने का अज़्म कर लिया। वर्ल्ड कप के आगाज़ में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी न थी। इब्तिदाई मैचों में शिकस्त के बाद पाकिस्तान तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो रहा था। लेकिन इमरान खान ने अपनी मशहूर तकरीर में खिलाड़ियों से कहा, अब सब ने शेर की तरह खेलना है, हारने के खौफ को दिल से निकाल दो, हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ये अल्फाज खिलाड़ियों के लिए नया हौसला बन गए। एक एक करके पाकिस्तान ने मैच जीतना शुरू कर दिए। नौजवान खिलाड़ी जैसे वसीम अकरम, इंज़मामुल हक और मुश्ताक अहमद इमरान खान की रहनुमाई में चमकने लगे। फाइनल और तारीखी फतह। 25 मार्च 1992 को मेलबोर्न के मैदान में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेला। इमरान खान ने अपनी बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई और 72 रन्स बनाकर टीम को एक माकूल स्कोर तक पहुंचाया। फिर बॉलिंग में वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद ने कमाल दिखाया। आखिरकार पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप जीत लिया। इस जीत ने न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया मकाम दिया बल्कि इमरान खान को हमेशा के लिए लेजेंड बना दिया। वो सिर्फ एक कप्तान नहीं रहे बल्कि पूरी कौम के हीरो बन गए। लोगों ने उन्हें कप्तान के लक़ब से याद करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप की अहमियत। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए महज एक खेल की जीत नहीं थी बल्कि एक कौमी ख्वाब की ताबीर थी। इस कामयाबी ने नौजवानों को ख्वाब देखने और उनकी ताबीर पाने का हौसला दिया। इमरान खान ने अपनी लीडरशिप से ये साबित कर दिया कि अगर टीम मुत्तहिद हो और मकसद बड़ा हो तो कोई रुकावट रास्ते में नहीं आ सकती।
یہ جیت عمران خان کے کیریئر کا سب سے روشن لمحہ تھی۔ اسی نے ان کی زندگی کو کھیل سے آگے سماجی خدمت اور پھر سیاست کی طرف موڑ دیا۔ وہ جان چکے تھے کہ قیادت اور ویژن کے ذریعے بڑے سے بڑا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سماجی خدمت اور شوکت خانم ہسپتال 1992 کے ورلڈ کپ کی تاریخی جیت کے بعد عمران خان بلا شبہ پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو بن گئے تھے۔ قوم انہیں اپنے مسیحا کی طرح دیکھنے لگی تھی۔ لیکن اس کامیابی کے فوراً بعد ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ان کی والدہ شوکت خان کینسر جیسے موذی مرض کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ لمحہ عمران خان کے لیے نہایت صدمہ انگیز تھا۔ اس سانحے نے عمران خان کو ایک نئے سفر کی طرف دھکیل دیا۔ انہوں نے سوچا کہ پاکستان میں ہزاروں لوگ کینسر کا علاج نہ ہونے کے باعث مر جاتے ہیں۔ اگر ان کے جیسے ایک متمول خاندان کو یہ تکلیف سہنی پڑی ہے تو عام لوگوں کے لیے یہ کتنا کڑا امتحان ہوگا۔ یہی سوچ ان کے دل میں ایک نئے خواب کی بنیاد بنی۔ پاکستان میں ایک جدید کینسر ہسپتال بنایا جائے جہاں غریب اور امیر سب کا علاج یکساں ہو۔ شوکت خانم ہسپتال کا خواب۔ عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان کیا۔ لیکن یہ اعلان کرنا آسان تھا، عمل کرنا بہت مشکل۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں صحت کے شعبے پر بہت کم وسائل خرچ کیے جاتے تھے، وہاں ایک عالمی معیار کا کینسر ہسپتال بنانے کا خواب تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ عمران خان نے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ وہ ملک کے کونے کونے میں گئے، جلسوں اور تقریبات میں عوام سے چندہ مانگا۔ گلی کوچوں میں جا کر، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جا کر، اسکولوں اور کالجوں میں جا کر انہوں نے نوجوانوں کو اس مقصد کے لیے تیار کیا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ ہسپتال کبھی نہیں بن سکتا، لیکن عمران خان نے اپنی ضد اور محنت سے ان سب کو غلط ثابت کر دیا۔ چندہ مہم اور عوامی اعتماد۔ چندہ مہم کے دوران عمران خان نے خود کو عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ کہتے تھے، اگر آپ مجھے ورلڈ کپ جتوانے کے لیے اعتماد دے سکتے ہیں تو یقین کیجیے ہم یہ ہسپتال بھی بنا سکتے ہیں۔ لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور اپنی استطاعت کے مطابق عطیات دینے شروع کر دیے۔ بچے اپنی جیب خرچ بچا کر لاتے، دکاندار اپنی روزی کا حصہ دیتے، اور بیرون ملک پاکستانی بھی دل کھول کر تعاون کرنے لگے۔ یوں یہ خواب آہستہ آہستہ حقیقت کا روپ دھارنے لگا۔ ہسپتال کی تعمیر اور افتتاح۔ 1994 میں لاہور میں شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کا افتتاح ہوا۔ یہ پاکستان کا پہلا ایسا ادارہ تھا جو جدید سہولتوں سے آراستہ تھا اور جہاں غریب مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا تھا۔ یہ ہسپتال صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک تحریک بن گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ اگر نیت صاف ہو اور قیادت مخلص ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تنقید اور مشکلات۔ شروع کے دنوں میں ہسپتال پر شدید تنقید بھی ہوئی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ ہسپتال صرف دکھاوا ہے یا چند سال میں بند ہو جائے گا۔ کچھ نے عمران خان پر کرپشن کے الزامات بھی لگائے، لیکن عمران خان ہر تنقید کا جواب اپنے کام سے دیتے۔ ہسپتال چلتا رہا، ترقی کرتا رہا اور آج یہ پاکستان کے سب سے بڑے اور کامیاب ہسپتالوں میں شمار ہوتا ہے۔ نمل یونیورسٹی اور مزید منصوبے۔ شوکت خانم ہسپتال کے بعد عمران خان نے تعلیم کے شعبے پر توجہ دی۔ انہوں نے میاوالی میں نمل یونیورسٹی قائم کی تاکہ پسماندہ علاقوں کے طلباء کو عالمی معیار کی تعلیم مل سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم تعلیم اور صحت کے شعبے پر سرمایہ کاری کریں تو یہ ملک بدل سکتا ہے۔ عوامی خدمت سے سیاست کی طرف۔ ان تمام منصوبوں نے عمران خان کو محض ایک کرکٹر نہیں بلکہ ایک سماجی رہنما بنا دیا۔ وہ جان چکے تھے کہ کرکٹ نے انہیں شہرت دی ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے کچھ ایسا کر جائیں جو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ انہی خدمات نے آگے چل کر انہیں سیاست کی طرف لانے کا راستہ ہموار کیا۔ سیاست میں آمد اور جدوجہد۔ ورلڈ کپ جیتنے اور شوکت خانم ہسپتال کے قیام کے بعد عمران خان کے پاس ایک کامیاب زندگی گزارنے کے تمام مواقع موجود تھے۔
وہ चाहीं तो दुनिया के किसी कोने में सुकूनत इख्तियार कर लेते, किताबें लिखते, लेक्चर देते और दुनिया भर में बतौर हीरो याद रखे जाते। लेकिन इमरान खान ने एक और मुश्किल रास्ता चुना, सियासत का। सियासत में कदम रखने का फैसला। 1996 में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नाम से एक सियासी जमात की बुनियाद रखी। इस वक्त मुल्क की सियासत पर बड़ी बड़ी जमातों का कब्जा था और लोग समझते थे कि एक नए चेहरे के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन इमरान खान ने हिम्मत की और कहा कि पाकिस्तान में असल मसला करप्शन है और मैं इस निज़ाम को बदलने के लिए आया हूं। उनका नारा नया पाकिस्तान और इंसाफ सब के लिए था। लेकिन इब्तिदा में ये आवाज़ सदा बसेहरा साबित हुई। उनकी जमात को पहले इंतखाबात 1997 में न होने के बराबर वोट मिले। कई लोगों ने उन्हें मजाक का निशाना बनाया और कहा कि क्रिकेट का हीरो सियासत में नाकाम हो गया है। कड़ी जिदोजहद और मुश्किलात। इब्तिदाई साल इमरान खान के लिए निहायत मुश्किल थे। जलसों में चंद सौ लोग आते, मीडिया उनकी बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता और बड़े बड़े सियासतदान उन्हें नातजुर्बाकार करार देते। लेकिन इमरान खान ने हार ना मानी। वो देहातों, शहरों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाकर आवाम को बेदार करने लगे। वो नौजवानों को बार बार याद दिलाते कि ये मुल्क उनका है और अगर उन्होंने अपनी तकदीर बदलनी है तो इस निज़ाम को बदलना होगा। उनके मुखालफीन ने उन्हें कई बार तनकीद का निशाना बनाया। कभी कहा गया कि वो सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं, कभी कहा गया कि वो सियासत नहीं समझते और कभी ये कि उनके पास कोई तजुर्बा नहीं। लेकिन इमरान खान का एक ही जवाब होता, अगर नियत साफ हो और जिदोजहद खुलूस से हो तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। 2002 के इंतखाबात। 2002 के इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ ने पहला कदम बढ़ाया। इमरान खान खुद कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए, लेकिन जमात की मजमूई पोजीशन बहुत कमज़ोर रही। इसके बावजूद ये उनके लिए एक संग मील था क्योंकि अब वो पार्लियामान में मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने डिक्टेटरशिप और करप्ट सियासत के खिलाफ आवाज़ उठाई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इमरान खान ने कई बार मुखालफत की और उसकी पॉलिसियों पर तनकीद की। वो जमहूरियत की बहाली के लिए वकला तहरीक का हिस्सा भी बने और गिरफ्तारी भी दी। 2013 तक का सफ़र। 2008 के इंतखाबात में इमरान खान ने बाइकॉट किया, जिस पर बहुत तनकीद हुई, लेकिन उन्होंने अपना फोकस नौजवानों पर रखा। 2011 में लाहौर में म्यान पाकिस्तान पर उनका जलसा पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लाखों लोग इस जलसे में शरीक हुए और पहली बार ये महसूस हुआ कि इमरान खान की आवाज़ अब अवामी ताकत में बदल चुकी है। इस जलसे के बाद तहरीक-ए-इंसाफ एक कौमी जमात के तौर पर सामने आए। नौजवान, ख्वातीन और ब्रोन मुल्क पाकिस्तानी इमरान खान के पीछे खड़े हो गए। उनका बयानिया करप्शन के खिलाफ जंग और इंसाफ सब के लिए मकबूल होने लगा। 2013 के इंतखाबात। 2013 में तहरीक-ए-इंसाफ ने भरपूर शिरकत की और कौमी सतह पर बड़ी कामयाबी हासिल की। अगरचे वो हुकूमत नहीं बना सके, लेकिन वो मुल्क की दूसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आए। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई, जहां उन्होंने तालीम, सेहत और पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात करने की कोशिश की। ये वो वक्त था जब इमरान खान ने खुद को एक संजीदा सियासतदान साबित किया। वो अब सिर्फ क्रिकेट के हीरो या समाजी रहनुमा नहीं रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुमकिना लीडर बन चुके थे। जिदोजहद का फ़लसफ़ा। इमरान खान अक्सर कहा करते थे, इंसान सिर्फ इसी वक्त हारता है जब वो हार मान लेता है। यही फ़लसफ़ा उनकी सियासी ज़िंदगी में नज़र आता है। 17 साल तक नाकामियों, तनकीद और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद वो डटे रहे। उनकी ये मुस्तकिल मिजाजी और अज़्म ही उन्हें 2018 के इंतखाबात में कामयाबी तक ले गई। इक़्तिदार, हुकूमत और चैलेंजेस। 2 दहाइयों से ज़्यादा जिदोजहद, नाकामियों और तनकीद के बाद बिलाखिर 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मौका मिला जिसका ख्वाब उन्होंने बरसों पहले देखा था।
عوام نے بڑی تعداد میں انہیں ووٹ دیا اور وہ پاکستان کے 22 وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یہ لمحہ نہ صرف عمران خان کی ذاتی کامیابی تھا بلکہ ان لاکھوں لوگوں کے لیے بھی امید کی کرن تھا جو نیا پاکستان کے نعرے پر یقین رکھتے تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد کے خواب۔ عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ان کا ویژن راست مدینہ کے ماڈل پر مبنی تھا جہاں انصاف، برابری اور عوامی خدمت کو بنیادی اہمیت حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے کمزور طبقے کو سہولتیں فراہم کریں گے، کرپشن کے خلاف جنگ لڑیں گے اور معیشت کو درست سمت میں لے کر جائیں گے۔ ابتدائی اقدامات۔ اقتدار میں آتے ہی عمران خان نے کفایت شعاری مہم شروع کی۔ وزیر اعظم ہاؤس کی بجائے ایک سادہ مکان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ سرکاری اخراجات کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ احساس پروگرام کے تحت غریب طبقے کے لیے مالی امداد اور سہولتیں فراہم کی گئیں۔ صحت کارڈ کا منصوبہ شروع کیا تاکہ عام لوگ علاج کروا سکیں۔ معیشتی چیلنجز۔ لیکن اقتدار کے ساتھ ہی انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ معیشت پہلے ہی بحران کا شکار تھی۔ ڈالر کی قیمت میں اضافہ، مہنگائی، بے روزگاری اور قرضوں نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ عوام نے فوری تبدیلی کی امید رکھی تھی لیکن حالات بہتر ہونے میں وقت لگ رہا تھا۔ اس وجہ سے حکومت کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ خارجہ پالیسی اور عالمی سطح۔ عمران خان نے عالمی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی کی۔ انہوں نے امریکہ، چین، سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ خاص طور پر مسئلہ کشمیر پر ان کی تقریریں عالمی فورمز پر نمایاں رہیں۔ 2019 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کی تقریر نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی، جہاں انہوں نے اسلاموفوبیا، ماحولیات اور کشمیری عوام کے حقوق پر کھل کر بات کی۔ کورونا وائرس کا چیلنج۔ 2020 میں کورونا وبا دنیا بھر میں پھیل گئی۔ پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آیا۔ عمران خان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی تاکہ ایک طرف وبا پر قابو پایا جا سکے اور دوسری طرف غریب عوام بھوک سے نہ مرے۔ اس پالیسی کو بعد میں کئی ممالک نے سراہا، لیکن ساتھ ہی صحت اور معیشت دونوں پر دباؤ بڑھتا گیا۔ سیاسی مخالفت اور مشکلات۔ اقتدار کے دوران عمران خان کو شدید سیاسی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اپوزیشن جماعتوں نے انہیں نااہلی، مہنگائی اور ناکام پالیسیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ میڈیا پر سخت تنقید ہوئی اور کئی بار انہیں اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ اقتدار سے بے دخلی۔ اپریل 2022 میں تحریکن عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے جنہیں پارلیمان کے ووٹ سے عہدے سے ہٹایا گیا۔ یہ لمحہ ان کے لیے ایک اور بڑا امتحان تھا، لیکن اس بار بھی عمران خان نے ہار نہیں مانی۔ وہ سڑکوں پر آئے، جلسے جلوس کیے اور عوامی طاقت کے ذریعے دوبارہ اپنی سیاست کو زندہ رکھا۔ عوامی تحریک اور مستقبل۔ اقتدار سے ہٹنے کے بعد عمران خان نے اپنی جدوجہد کو اور زیادہ شدت سے جاری رکھا۔ انہوں نے بار بار کہا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور اپنی قوم کو خود دار بنائیں گے۔ لاکھوں لوگ ان کے جلسوں میں شریک ہوئے اور ایک بار پھر عمران خان کو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی سیاست اب صرف اقتدار تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک عوامی تحریک بن چکی ہے۔ ان کے حامی انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں جو ملک کو بدل سکتا ہے، جبکہ مخالفین انہیں ایک ضدی اور غیر لچکدار سیاستدان قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا نام بن چکے ہیں اور ان کی جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نتیجہ۔ یوں عمران خان کی زندگی ایک غیر معمولی داستان ہے، ایک کرکٹر سے لیجنڈ، پھر ایک سماجی رہنما اور آخرکار ایک سیاسی لیڈر تک کا سفر۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خواب دیکھنے والے اگر ثابت قدم رہیں تو وہ اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں۔ چاہے وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو، ایک ہسپتال کی تعمیر ہو یا ایک نئی ریاست کا خواب، عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ حوصلہ اور عزم سب سے بڑی طاقت ہے۔
یہ تھی ہماری آج کی قسط عمران خان کی زندگی کی کہانی سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اقساط سب سے پہلے مل سکیں۔ اگلی قسط میں ہم عمران خان کی زندگی کے مزید دلچسپ پہلو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔